باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحۃ، دین خالص ہونے کا نام ہے۔ اپنے دل کو دماغ کو خالص کر لو، للہ اللہ کے لیے، دل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اللہ کریم جیسے کہیں ویسے کرو، جن سے روکیں ان سے رک جاؤ، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لو، وَلِرَسُولِهِ، اور دل خالص کر لو اس کے رسول کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ کے فرامین پر عمل کرو، ان کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی اپنے دل کو خالص کر لو۔ آپ کا دل جو مسلمانوں کا امام ہے، امیر ہے، قائد ہے، آپ کا دل اس کے لیے خالص ہو، اس کے فائدے کا سوچیں۔ اور اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ رہا ہے، اس کی نصیحت، اس کو جو نصیحت کریں وہ تنہائی کے اندر کریں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قائدین کی، خلفاء کی، امراء کی خیرخواہی کرتے، ان کو نصیحت کرتے، تنہائی کے اندر، عوام کے اندر نہیں۔ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے لیے بھی اپنے دلوں کو خالص کر لو۔ آج ہمارے دل اپنے بھائیوں کے لیے خالص نہیں، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کزنوں کے لیے، برادری والوں کے لیے۔ تو دل خالص کرو، دل صاف ہو، آپ کا دماغ صاف ہو، ان کے فائدے کا سوچو، اور وہ فائدہ جو دنیا کے اعتبار سے فائدہ، آخرت کے اعتبار سے فائدہ۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جن کا ان کو دنیا میں نقصان، ان کو سمجھاؤ۔ ایسا کام کرنے لگے ہیں جن کا ان کو آخرت میں نقصان ہے، ان کو سمجھاؤ۔ وقولہ تعالی اذا نصحوا، جب لوگ خالص ہو جائیں، اپنے دل کو خالص کر لیں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، تو جب دل انسان کا خالص ہوگا، انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ آگے جو حدیث ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کر لو، رسول کے لیے، مسلمانوں کے آئمہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اور عوام کے لیے، باقی پیچھے کیا رہا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں کو ان تمام کے متعلق خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔